آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں ابھی امپروومنٹ کی کافی گنجائش موجود ہے اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے؟ شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. یہ دیکھیں، امپرومنٹ کی گنجائش تو کسی بھی شعبے میں ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا جائے. تو بالکل اے آئی آج کے دور میں ایک بہت زیادہ ایک ریولوشنری چیز ہے، جس کی مدد سے جہاں پر مختلف شعبہ جات میں انقلاب برپا ہو رہا ہے تو وہیں پر ایجوکیشن کا شعبہ بھی ہے. اور اگر ہم اسے انکارپوریٹ ٹھیک طرح سے کر پائیں ایجوکیشن میں تو obviously اس کے دور رس اور مثبت نتائج برآمد ہوں گے. جہاں پہ طالب علم آج کل بہت آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کریٹیکل تھنکنگ یا جو ان کی کریٹیوٹی ہے اس کو اے آئی ڈل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی کو ہمیشہ فرسٹ یوز کرنا چاہیے اور کبھی بھی ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم جس خطے میں رہتے ہیں اور جو ہمارا سوشو ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے، آپ دیکھیں کہ 500-600 سالوں میں ہم نے ٹیکنالوجی کو فرسٹ ہینڈ یوز نہیں کیا، ہم اسے سیکنڈ ہینڈ یوز کرتے ہیں، ہم اس کے فالوورز بنتے ہیں. جب پیپر دنیا میں پہلی مرتبہ آئے تو ہم نے اسے اپوز کیا، اسے افینڈ کیا. پھر اسی طرح سے مائکرو فون کا زمانہ آیا، پھر اسی طرح سے دیگر اور کسی بھی ٹیکنالوجی کو آپ دیکھیں، حتیٰ کہ ٹیلی ویژن کو آپ دیکھیں کہ جب ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تب بھی ہم نے اس کو افینڈ کیا، پھر بعد میں ہم ہی اس کے یوزرز بنے. تو اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو بجائے اس کے اپوز کرنے کے اس کے مثبت پہلوؤں کو ڈھونڈے اور اسے بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کرنا مطلب اسٹوڈنٹس کو کروا سکیں تو یقینی طور پر اس کے مثبت نتائج جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز جو درپیش ہیں ان میں سے ایک ہمارا انفراسٹرکچر کا ڈیفیشنسیز، یہ بھی بڑا چیلنج ہے. آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں کافی تعلیمی ادارے، خاص طور پہ سرکاری، جہاں پہ تو انٹرنیٹ کی ایکسیس ہی نہیں ہوگی، اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اکوپمنٹ بھی نہیں ہے، اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. تو اس کو کس طرح سے کیٹر کیا جائے اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، obviously ریسورسز کی کمی تو پاکستان میں ہے. ہم پاکستان میں، یہ تو آپ نے ایک جانب نشاندہی کی، آپ پاکستان میں دیکھیں جو ایڈلٹ ٹو چائلڈ ریشو ہے پاکستان میں، دیٹ از 31%. اور جو اسکول سے باہر رہنے والے بچوں کی تعداد، یعنی کہ جو بچے اسکول جانے کی عمر میں ہیں اور ان بچوں میں سے پھر جو اسکول میں نہیں جا پا رہے ہیں، اس کی تعداد 44% ہے. تو سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ وہ بچے تو پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں پہلے انہیں اسکولوں میں، پھر جو اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں پہ سہولیات اس قدر نہیں ہے کہ بچے دور حاضر کی جو جدید چیزیں انہیں سیکھ پائیں، جن میں سے ون آف ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ اے آئی ہے. پھر بہت سے کم پرائیویٹ اسکولز ایسے ہیں کہ جہاں پر بچے ان ٹیکنالوجیز کو سیکھ پا رہے ہیں، اور اسی کا اثر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ پہلے بات کر رہی تھی نا کہ اس سے ہم بچوں کی کریٹیوٹی اور تخلیقی صلاحیتوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں ایک کیس اسٹڈی سمپل سی آپ کے سامنے اگر عرض کروں کہ پیٹنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں زیادہ ہے یا کسی یورپی ملک میں یا آسٹریلیا میں یا امریکہ میں زیادہ ہے، تو obviously وہیں پر زیادہ ہے. اب دوسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ اے آئی کا استعمال اس وقت زیادہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ پاکستان میں، چائنا میں، یورپ میں، امریکہ میں. obviously پاکستان کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں یہاں پر زیادہ ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ چیز بڑی آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ لوگ اسے استعمال بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انہی کی تخلیقی صلاحیتیں دور حاضر میں ہم سے زیادہ ہیں، ان کی ایجادات ہم سے زیادہ ہیں، ان کے پیٹنٹس ہم سے زیادہ ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی انہی ہیومنز کے تھرو ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وجود میں آئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ضرورت اس عمل کی پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز کو بڑھانے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.